جن عورتوں کو رمضان میں ماہواری آنے لگتی ہے، ماہواری کی ابتدا ہو جاتی ہے یا نفاس کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو عورتوں کی دو کیٹیگری ہیں۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ماہواری آنے کی وجہ سے اب سب کچھ معاملہ ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں کرنا، ماہواری آ گئی، اب نہ نماز نہ روزہ، جیسے نماز اور روزہ نہیں ہے اب کچھ نہیں ہے، تلاوت، دعا، ذکر، استغفار کچھ نہیں ہمارے لیے۔ بعض عورتیں تو یہ سوچتی ہیں۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں دیندار اور دینی غیرت والی عورتیں ہوتی ہیں، جب رمضان میں مینس آنے لگتا ہے وہ پریشان ہو جاتی کہ اب تو میری عبادت ختم ہو گئی، اب میری عبادت کا معاملہ جو ہے ختم ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ لوگ عبادت پہ عبادت کر رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، میں تو ان سب چیزوں سے رہا، میں کیا کروں؟ تو عورتوں کی دو کیٹیگری بنتی، ایک وہ عورت جو عبادت ہی سے مایوس ہو جاتی ہے یا سمجھتی ہے میرے لیے اب کچھ نہیں، جتنے دن ماہواری آئے گی اب میرے لیے عبادت کا کوئی کام نہیں ہے، ایک تو یہ معاملہ ہے۔ اور بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ جب ماہواری آنے لگی ہے یا نفاس کا معاملہ آ گیا، بچے کا تولد ہو گیا ہے، تو اب میرے لیے عبادت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، میں عبادت کیسے کروں؟ تو ان دونوں کی غلط فہمی کو میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ جب رمضان کے مہینے میں ماہواری کی ابتدا ہو جائے، حیض آنے لگے یا نفاس آ جائے، تو عورتوں کے لیے صرف نماز اور روزے کی ممانعت ہے۔ اتنے دنوں میں جب تک ناپاکی کا خون آتا ہے تب تک نماز اور روزہ رکھنا منع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز اور روزہ کے علاوہ اور کسی عبادت پر پابندی نہیں لگائی ہے۔ اس لیے جو عورتیں سمجھتی ہیں کہ حیض آنے کی وجہ سے کوئی معاملہ نہیں، عبادت کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی غلط کر رہی ہیں۔ اور جو عورت بے چین ہے کہ حیض یا نفاس آنے کی وجہ سے اب میری عبادت تو ختم ہوگی، میں کیسے کیا کروں، ان کے بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف نماز پڑھنے سے منع کیا، صرف روزہ رکھنے سے منع کیا، باقی جتنی عبادات ہیں آپ ساری عبادتیں کر سکتے ہیں۔ آپ حیض کی حالت میں تلاوت کر سکتے ہیں، آپ نفاس کی حالت میں تلاوت کر سکتے ہیں، زبانی طور پہ اگر عورت کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر دیکھ کر مصحف ہاتھ میں لے کر پڑھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھ میں دستانہ لگا لے، اور اگر مصحف کے علاوہ دوسری چیزوں سے تلاوت کرنا چاہے جیسے موبائل سے، لیپ ٹاپ سے، الیکٹرانک سسٹم سے، تو اس میں دستانہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ موبائل میں جو اپلیکیشن ہے یہ مصحف نہیں ہے، یہ محض ایک اپلیکیشن ہے۔ مصحف وہ ہے جو دفتی کے درمیان ہے اور جو پڑھی جانے والی چیز ہوتی ہے، یعنی ہاتھ میں لی جانے والی اور ثقیل چیز ہوتی ہے، دو دفتروں کے درمیان جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ مصحف ہے، اس کو چھوتے ہیں، اور اگر چھوئے عورت ناپاکی کی حالت میں ہو تو دستانہ ہاتھ میں لگا لینا چاہیے، اس سلسلے میں اثر ملتا ہے۔ تو بہرکیف حیض کی حالت میں صحیح حدیث میں تلاوت کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں عورت تلاوت نہیں کرے گی، لیکن صحیح دلیل اس بارے میں نہیں ہے۔ ایک عورت کو کتنے دن مینس آتا ہے؟ کئی دن آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف بیان کی، مومن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو یہ تلاوت بھی تو اللہ کا ذکر ہے۔ ایک مرد، ایک آدمی جب اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرے گا، اور یہ مومن کی خصوصیت ہے، تو ایک عورت بھی تو اللہ کی بندی ہے، اسے بھی تو اٹھتے بیٹھتے جاگتے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تو وہ بھی جیسے سارے اذکار پڑھ سکتی ہے، صبح کے اذکار حیض کی حالت میں پڑھ سکتی ہے، شام کے اذکار، سونے کے اذکار، جاگنے کے اذکار، تو یہ سارے اذکار حیض کی حالت میں جب عورت پڑھ سکتی ہے، اور یہ اللہ کا ذکر ہے، تو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی عورت پڑھ سکتی ہے۔ حتیٰ کہ سونے جاگنے صبح اور شام کے اذکار میں بعض قرآنی آیات بھی ہیں، بعض صورتیں بھی ہیں کہ نہیں، سوتے ہوئے صورتیں پڑھتے ہیں کہ نہیں، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ ناس، یہ صورتیں سوتے ہوئے پڑھتے ہیں، حائضہ عورت بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو جب یہ آیات، یہ صورتیں عورت پڑھ سکتی ہیں سوتے وقت، جاگتے وقت اور ذکر کے طور پر، تو تلاوت بھی ذکر ہے، تلاوت بھی عورت کر سکتی ہے۔ تو جن عورتوں کو رمضان میں حیض آ جائے، شروع رمضان میں، درمیان رمضان میں، بطور خاص جب آخری عشرے میں حیض آ جاتا عورت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتی، خاص طور سے دیندار عورت، اب میرے لیے تو کچھ نہیں ہے، پورا ہفتہ میرا اب چلا گیا، جبکہ آخری عشرہ ہی رمضان کا خلاصہ نچوڑ ہے، وہ اگر ختم ہو گیا، چلا گیا، تو کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بارے میں کہ ایک ایسا مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ جو آدمی اس رات سے محروم ہو گیا، ساری بھلائی سے محروم ہو گیا۔
اب اگر عورت دیندار عورت یہ سوچ لے کہ میرے لیے کوئی عبادت نہیں ہے تو آخری عشرے میں اگر حیض آ جائے تو ساری بلائی تو ختم ہو گئی. ان سب چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت نماز سے رک جائے گی, روزہ سے رک جائے گی, باقی دیگر عبادات پر وہ محنت کر سکتی, تلاوت کرے حیض کی حالت میں, ذکر کرے, توبہ استغفار کرے, صدقہ و خیرات کرے, افطار کھلانا ثواب کا کام, افطار کھلائے, یا اسی طریقے سے سحری بنانا, افطار بنا کے کھلانا, یہ بھی ثواب کا کام, یہ بھی کرے. درس و تدریس, دعوت و تبلیغ, خیر کا کام, نیکی کا کام, جتنا ہے ساری عورتیں سارا کام جو ہے حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں کر سکتی ہیں. لہٰذا اگر کسی عورت کو رمضان کے مہینے میں درمیان میں یا آخر میں, حتیٰ کہ عید کے موقع سے اگر جو حیض آ جائے تو عورت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حیضہ عورت کو بھی عیدگاہ لے کے جانے کے لیے کہا ہے. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لے جاؤ, ساری عورتوں کو نکالو, نوجوان عورتوں کو, اور جو عورتیں حیضہ ہیں ان کو بھی لے کے جاؤ, عیدگاہ لے کے جاؤ. تو کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ رمضان سے, نہ عید سے, نہ شب قدر سے. حتیٰ کہ اگر شب قدر میں اگر ایک عورت کو حیض آ جائے تو رات جگ کر عورتوں کو نماز چھوڑ دے. باقی جو عبادات ہیں ذکر و اذکار سے متعلق, دعا, استغفار, تحلیل, تسبیح, ان عبادات سے عورتوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے.